اس ملک میں انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے، عقل کا دیوالیہ پن ہے۔ اس نظام کو کمپلیٹلی بدلنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو بالکل سٹیپ لینا پڑے گا۔ کیوں نہیں سٹیپ لینا پڑے گا؟ کس قسم کی عوام ہے ہم ہوپ لیس نہیں ہیں۔ میری بات سنیے، اگر یوتھ ہوپ لیس ہے تو وہ ہوپ لیس نہیں، وہ سیلفش ہے، خود غرض ہے۔ حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سنس آپ کا پالیٹکس کے اندر 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہے، I just want to know کہ کتنا عوام نے اور اسٹرگل کرنا ہے۔ Life itself is a struggle. It's a forever struggle. Every single day will be a struggle. اسلام نے تو جو ویو پوائنٹ دیا لائف کا وہ ہے ہی ڈائنامک۔ جیسے اقبال نے بولا نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، دما دم رواں ہے زمے زندگی۔ زندگی ڈائنامک چیز ہے۔ اسٹرگل از نتھنگ، دیر از نتھنگ رانگ وتھ اسٹرگل۔ البتہ یہ ہے کہ آپ اسٹرگل کو کس طریقے سے کریں، اس کا نتیجہ کیسے نکلے۔ تو بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں، جو آپ نے کہا میرا 20-30 سال سے سیاست میں تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نظام جو موجودہ نظام ہے، جس کو آپ نظام حکومت کہہ سکتے ہیں، نظام انتخابات کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے حکومت منتخب ہو کے آتی ہے، یہ بالکل ہی گلا سڑا ہوا اور اسٹرکچرلی ڈیفیشنٹ نظام ہے۔ یہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا۔ اس نظام کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو ڈیلیور کریں۔ اس کے بعد نظام کے اوپر قبضہ ایسے لوگوں کا ہے، غاصبانہ قبضہ، جو ایلیٹ کیپچر جس کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہر پالیسی کو اپنے لیے بناتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے، عقل کا دیوالیہ پن ہے۔ پوچھتے یہاں کے انٹلیکچوئلز کو برین ڈرین کیا گیا ہے، انٹلیکچوئلز کو برین ڈرین کیا گیا ہے، انٹلیکچوئلز کو بھگایا گیا ہے۔ میں بھی ریسنٹلی 2 بڑے اچھے پروفیسروں کو جانتا ہوں جن کو قائد اعظم یونیورسٹی سے، ناٹ بیکاز کہ وہ چھوڑ کے زبردستی گئے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وہ چھوڑ کے گئے، اور ان کو ایک کو آکسفورڈ میں اور دوسرے کو انگلینڈ میں کہیں اور لے لیا گیا ہے۔ پاکستان کا لاس ہوا ہے نا۔ انٹلیکچولی بینکرپٹ لوگ ہیں جن کے لیول انتہائی کم لیول کی سوچ ہے، محدود سوچ ہے، کوئی ڈیپتھ نہیں ہے ان کی سوچ میں، کوئی ویژن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ اندازہ کیجئے کہ جعفر آباد جیسا بڑا حادثہ ہوتا ہے، ایک منظم طریقے سے اتنی بڑی ٹیررزم کی کارروائی ہوتی ہے جس کا اتنا بڑا نقصان ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے ایک مچ ڈیپر پرابلم کو۔ وہ آئس برگ اوپر ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اس کا نیچے ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے سمندر میں، تو وہ آئس برگ کی طرح ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس پرابلم کو، اس مسئلے کو بیٹھ کے سوچا جائے، اس کے بارے میں کوئی سیریس سنجیدہ رویہ اپنایا جائے، وزیر اعظم صاحب کیا کرتے ہیں؟ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے نا۔ نہیں، اٹس ناٹ۔ یہ مطلب یہ تو جاہلانہ پن کی انتہا ہے نا۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ماتم پڑی ہوئی ہے، یا آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور آپ کے جو غم گسار ہیں، کیونکہ وزیر اعظم غم گسار بن کے گئے بلوچستان کے، وہ آپ کو مٹھائی کے 2 ڈبے لا کے دے دیں، کہیں یار چلو یہ کھا کے خوش ہو جاؤ۔ مطلب انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے نا، کوئی سوچ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں، پہلے وہ 2 دن خاموش رہے، اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی، مطلب وہ کسی سیاسی طریقے سے، حالانکہ وہ خود بلوچ ہیں، ان کو تو مسئلے کا ادراک ہونا چاہیے۔ سو دا پوائنٹ از کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو نظام ہے پورا، یہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا، یہ ڈیلیور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نظام کو کمپلیٹلی بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہے، اول تو وہ اجتماع نہیں کر پاتے، وہ اکٹھے نہیں ہو پاتے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ ہاں، تو دیکھیں دنیا میں کون سی ایسا چیز ہے جہاں پہ بہتری آئی ہے خود بخود آسمانی طرف سے؟ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو من و سلوہ ملتا رہے؟ عوام کو اپنے لیے خود سٹیپ لینا پڑے گا۔ ہاں، عوام کو بالکل سٹیپ لینا پڑے گا۔ کیوں نہیں سٹیپ لینا پڑے گا؟ کس قسم کی عوام ہیں ہم کہ یہ تو پاکستانی عوام تو وہی ہے جو ایک دوسرے کو لطیفے سناتی ہے کہ یار 9 جوتے ہیں تو 10واں جوتا جلدی مار دو، ٹائم کم ہے۔ اسی قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں نا، یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ کسی انتظام کو، کسی ظالمانہ نظام کو بدلنا ہو، اس کے لیے آپ بغیر جدوجہد کے، بغیر کوشش کے وہ بدلا جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یوتھ کے بہاف پہ یہ بات کر سکتی ہوں کہ ہم ہوپ لیس نیشن ہیں کیونکہ ہمارے نہیں، ہم ہوپ لیس نہیں ہیں، ہوپ لیس نہیں ہیں، دیٹس نان سینس۔ ہم ہوپ لیس نہیں ہیں۔ میری بات سنیے، اگر یوتھ ہوپ لیس ہے تو وہ ہوپ لیس نہیں، وہ سیلفش ہے، خود غرض ہے۔ آپ سمجھتی ہیں پاکستان سے زیادہ برے حالات کسی اور ملک کے نہیں ہیں کیا؟ یا تاریخ میں کوئی ایسے مواقع ایسے نہیں آئے جب اس سے زیادہ برے حالات رہے ہوں؟ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں یار، کیا وہاں کے جوان ہیں جو ان سے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے؟
چین کے کیا حالات رہے ہیں, چین کتنا غریب ہے. ابھی کولونیلزم کو ختم ہوئے 70-80 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے جب امپائرز رول کرتی تھی تو کیا ان کے خلاف الجیریا, موراکو, ایجپٹ, وہاں پہ بغاوتیں نہیں ہوئی؟ وہاں پہ فائٹنگ نہیں ہوئی؟ کیا اس وقت پیلسٹینین سٹرگل نہیں کر رہے؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو مرتا دیکھ کے طوفان الاقصی نہیں کیا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیا وہ 70,000 لوگ مر گئے تو انہوں نے ٹرمپ کی آفر ایکسیپٹ کر لی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر غیرت اور عزت نفس موجود ہے نا. تو اگر ان پاکستانیوں کے اندر بھی غیرت اور عزت نفس موجود ہے تو وہ پاکستان کو چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے, وہ اس کو بہتر بنانے کی بات کریں گے. اور بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کو فزیکل ایکشن لینا پڑتا ہے, مالی ایکشن لینا پڑتا ہے, تو وہ ایکشن بھی لیں گے اور قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے. اور اگر آپ وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, then don't complain about it. پھر آپ ایک خود غرض انسان ہے جس کو اپنی ذاتی زندگی سے غرض ہے اور وہ ذاتی زندگی جینا چاہتا ہے, تو ٹھیک ہے, حق ہے آپ کو جیے. لیکن پھر آپ یہ مت کہیں کہ یار یہ حکومت خود بخود آسمانی طور پہ بدل جائے, انتظام بدل جائے, حکومت انتخابات کا نظام بدل جائے, اچھے لوگ آ جائیں یہاں پہ. اب آپ دیکھ لیں سیاست کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. خود مجھے لوگ بہت کہتے ہیں آپ پاگل ہیں, آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں. سیاست تو غلط لوگوں کا کام ہے. مطلب ایسے الفاظ سیاستدانوں کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں جو بالکل جائز نہیں بنتے. کہا جاتا ہے کہ اس قسم کا بندہ ہے جو وہ سیاستدان ہوتا ہے. کیونکہ سیاستدانوں نے وہ امیج بنا لی نا. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ سیاستدانوں نے امیج بنائی ہے یا سیاستدانوں کی امیج اس طرح کی بنائی گئی ہے بائی ڈیزائن بھی, لیکن سیاستدانوں نے خود بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اس غلط کام کرنے میں. تو یہ تو پھر اس پوری کنورسیشن کی بہاف پہ آپ کو پیرنٹس کو بھی ایک میسج یہ دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جہاد کے لیے باہر نکالو, اپنے دل بڑے کرو اگر چاہتے ہو کہ اس ملک کے حالات بہتر ہو, ورنہ بیٹھ کے رو نہیں. تو یہ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کا ایکسپیرینس ہے زمین میں, آپ کو لوگوں کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر ایک نوجوان ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جہاد کرو, تو آپ جا کے میرے ماں باپ کو کہو کہ بھائی اپنا جگر بڑا کرو, ملک کے حالات بہتر چاہیے ان کو نکالو. ہاں دیکھیں نا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سے اٹ, کیونکہ پچھلے 20 سال کی جو ٹیررزم کی انڈسٹری ہے نا, اس نے جہاد کے لفظ کو بڑا وائلنس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے. جہاد وائلنٹ ہوتا نہیں ہے. جہاد ہے جون سا, اس کے بارے میں تو بہت زیادہ واضح ہے جون سا وہ ہے کہ جہاد از اے اسٹرگل, اور جہاد الاکبر ہے جون سا وہ نفس کی اسٹرگل ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ کو. لیکن جہاد از آلویز پیسفل اسٹرگل, کانسٹنٹ اسٹرگل. اسٹرگل کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی چیز کو بہتر بنا, آپ ایگزام میں اچھا رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسٹرگل کرتے ہیں نا یار. آپ اپنے گھر میں پیسے لینا چاہتے ہیں, زیادہ روزی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسٹرگل کرتے ہیں. تو آپ ملک کا نظام کیوں بہتر ہوگا بغیر اسٹرگل کے؟ اس کے لیے بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں, ہم مسلمان, ہم کم سے کم پاکستان میں تو خاص طور پہ رسول پاک کے بارے میں یہ تک کہتے ہیں کہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے, یہ ہستی. تو جس ہستی کو ہم کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات ہے, اس کو تو پتھر بھی پڑے, اس کو بھوکا بھی رہنا پڑا, اس کو پیٹ کے اوپر بھی پتھر مانگنے پڑے, اس کو خندق بھی کھودنی پڑی, گھر سے بھی نکالا گیا, مال و دولت بھی لوٹا گیا. اس ہستی کو کیوں اسٹرگل کرنی پڑی؟ اگر رسول پاک کو اسٹرگل کرنی پڑی اس دنیا میں تو پھر ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہ ہمیں اسٹرگل نہ کرنی پڑے؟ تو اسٹرگل کرنے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو, اور ڈرائنگ روم واریئرز ہیں یا ٹویٹر واریئرز ہیں, تو پھر آپ ٹویٹر واریئر بن کے جیئیں, خوش رہیں. دین ڈونٹ کمپلین کہ جی نواز شریف کی حکومت آ گئی ہے, یا مریم نواز کی آ گئی ہے, یا عمران خان کی آ گئی ہے, زرداری کی آ گئی ہے, لیکن انہوں نے کام کوئی نہیں کیا. کیوں وہ کریں کام؟ آپ ان کو گرفت ہی نہیں کرتے. آپ کے سامنے آج اگر میں ایک پارٹی بنا کے کھڑا ہو جاؤں آپ کی یوتھ کے سامنے, اس کو میں کہوں کہ یار میں اس میں حصہ نہیں لوں گا, خود اپنے لیے کوئی پاور نہیں چاہتا ہوں, لیکن میں یوتھ کے لیے پاور چاہتا ہوں, آپ کو میں لے کے چلوں گا, آپ کی تربیت بھی کروں گا, آپ کو سیاسی تربیت بھی دوں گا. اس ملک کے نظام کو ہم بدلیں گے, یہ نظام انتخابات کو بدلیں گے, نظام حکومت کو بدلیں گے, لوکل گورنمنٹ کو امپاورمنٹ کریں گے, چھوٹے صوبے بنائیں گے, ریڈیکل تبدیلی لائیں گے, ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کریں گے. آپ میرے ساتھ چلیں. کتنے چلیں گے لوگ, آپ کو کیا خیال ہے؟ موقع تو دیں. اچھا چلیں, موقع ملنے والا ہے جلدی انشاءاللہ. لیٹس سی کہ کیا رسپانس آتی ہے یوتھ کی. میں اگر اس طرح کی ایک پارٹی بناؤں گا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں وزیر اعظم بنوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے پاور میرے ہاتھ میں آئے. میں ایسے نوجوان 10 15 20 100 1000 تیار کرنا چاہتا ہوں جس کیپیبل ہوں تو وہ یہ سب کام کر سکیں. لیکن وہ پھر قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں, وہ پھر نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہوں, وہ فرم ہوں اپنے فیتھ اور بلیف میں کہ ہم اس چیز کو تبدیل کریں گے اور اس طریقے سے تبدیل کریں گے.